رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ ایام معدودات، یہ روزے، یہ رمضان المبارک گنتی کے چند ایام ہیں، ہم سے رخصت ہو رہے ہیں۔ محض ایک عشرہ 9-10 دن باقی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان المبارک کو پا لیتا ہے اور اس میں ایک رات ایسی رات ہے جو اس رات کو پا لیتا ہے، گویا وہ تمام قسم کی بلائیاں سمیٹ لیتا ہے، اور جو اس رات کی فضیلت سے، اجر سے، ثواب سے محروم رہ جاتا ہے، وہ ہر طرح کی خیر اور بلائی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے، وہ بھی اس آخری عشرے کے اندر تاک راتوں میں سے کوئی ایک تاک رات ہوگی۔ اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں ہمیں رمضان المبارک کے آخری عشرے کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخری عشرے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہے؟ سیدہ ام المؤمنین عائشہ طاہرہ مطہرہ مومنوں کی ماں فرماتی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل العشر الاواخر، کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کی محبوب ترین ہستی، لوگوں کے لیے بہترین نمونہ رول ماڈل، آپ کا انداز کیا ہوا کرتا تھا، آپ کا عمل کیا ہوا کرتا تھا، سنیے دل لگا کے میرے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مومنوں کی ماں سے بڑھ کر کائنات کے امام نبی کا عمل کوئی اور نہیں جان سکتا، کیونکہ یہ آپ کی شب و روز کی وہ واقف بھی ہے اور آپ کے ساتھ شب و روز بسر کرنے والی ہے۔ فرماتی ہے جب آخری عشرہ داخل ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد میزرہ، 3 عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کر دیا کرتے، اور بالعموم 4 عمل تھے۔ پہلا عمل کیا تھا؟ احیا لیلہ، راتوں کو شب بیداری کیا کرتے تھے۔ حضرات محترم، بڑے افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے، ہمارے ہاں شب قدر کے نام پہ 15ویں شعبان کو مسلمان ایک رات فقط اس عبادت کے لیے مختص کر دیتے ہیں، لیکن اس میں بھی بہت سے لوگ عبادت نہیں کر پاتے، اور بہت سے غیر شرعی رسوم اور رواج کو سر انجام دیتے ہوئے بسر کر دیتے ہیں۔ لیکن حقیقی لیلۃ القدر، حقیقی شب قدر، وہ جس ماہ مقدس میں آتی ہے اور جس آخری رمضان کے عشرے میں آتی ہے، ہم اس میں غافل ہو جاتے ہیں۔ اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اور ہم نے قرآن میں اس رات کا تعین کیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ جب شب قدر آئی، ہم مسلمان غافل ہو گئے، ہماری خواتین غافل ہو گئی، عید کی خریداری اور بازاروں کے اندر جانا ہم نے یہ مشغلہ بنا لیا، آؤٹنگ کو اپنے لیے بہترین سیر کا اور بہترین اپنا مشغلہ بنا لیا۔ حالانکہ ہونا یہی چاہیے تھا کہ جب حقیقی طور پہ شب قدر، جس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں واضح ثبوت ملتے ہیں، اس رات کو پانے کے لیے میں اور آپ کو دعا کرتے، عبادت کے لیے کمر کس لیتے، اور حقیقی طور پہ آخری عشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب بیداری کر کے گزارا کرتے تھے۔ اور پھر دوسرا عمل تھا وایقظ اہلہ، خود اکیلے شب بیداری نہیں ہوتی تھی، بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی شب بیداری کے اندر شریک کیا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے، اپنی امہات المومنین کو بھی جگایا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاگا کرتے تھے، اپنے اہل و عیال بھی جاگا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی جاگا کرتے تھے۔
وشد میزارہ، خوب کمر کس لیا کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ رمضان المبارک کے پہلے 2 اشرے کی بنسبت آخری اشرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے اندر بہت زیادہ محنت کیا کرتے تھے۔ یہ محنت کیسے ہوتی تھی؟ ایک تو یہ تھا کہ قیام اللیل جو مختلف حصوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کیا کرتے تھے اور لمبے سے لمبا قیام کیا کرتے تھے۔ جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ کے قیام کی جو طوالت ہے، جو حسن اور خوبصورتی ہے، وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ دوسرا، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنا تھا۔ آج ہم مسلمان اس چیز سے دور ہو گئے۔ قرآن کی تلاوت تھی، توبہ استغفار تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ شدہ میزارہ میں اعتکاف بھی شامل ہے کہ اعتکاف بیٹھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب عبادت کیا کرتے تھے، تنہائی کے اندر بیٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے۔ اور پھر دوسری روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا۔ اللہ کے رسول رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا، اتنی محنت کرتے کہ باقی جو 2 عشرے گزر چکے اس میں اتنی محنت نہیں کیا کرتے۔ تو یہ اللہ کے رسول کا عمل ہے، بہترین نمونہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ کیسے گزارتے، خوش گپیوں میں گزارا کرتے تھے، آؤٹنگ میں گزارا کرتے تھے، شغل میلے میں گزارا کرتے تھے، دوستوں سے گپو شپو میں گزارا کرتے تھے، یا بازار کی رونق بن کے گزارا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے اندر خود بھی جاگتے تھے، اپنے گھر والیوں کو بھی جگاتے تھے، صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ جاگا کرتے تھے، اور آپ خوب عبادت کے اندر محنت کیا